یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے چند فوائد بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دو جو عمدہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ حرمت خمر و میسر کا ابتدائی حکم کا بیان۔ یسألونک عن الخمر، خمر سے مراد انگور کا وہ رس ہے جسے ابال آ جاتا ہے۔ جب وہ جوش مارنے لگتا ہے تو وہ جھاگ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اسے ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جوش مارنے لگتا ہے، بغیر اس کے کہ آگ اس کے قریب گئی ہو۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ اسی کے حکم میں ہے۔ والمیسر، وہ تیروں کے ذریعے اونٹ کے گوشت پر قمار بازی کرتے تھے، جو جیت جاتا وہ گوشت کو قبیلے کے فقراء میں بانٹ دیتا۔ یہ تیر لکڑی کے بنائے گئے ہوتے تھے، ان کے ذریعے جوئے بازی کا ایک معین طریقہ تھا۔ لسان العربی عرب یسر۔ اسلام کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں قمار یعنی کھیل کے ذریعے غالب کا مغلوب سے مال لینا، قمار یعنی کھیل کے ذریعے غالب کا مغلوب سے مال لے لینا ہو، حرام ہے۔ نرد اور شطرنج وغیرہ بھی جوا ہے، یہاں تک کہ بچوں کا اخروٹ اور نرد کے مہروں سے کھیلنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ فیہما اسم کبیر، شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے۔ شراب کا گناہ اور نقصان تو عقل کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فحش اور جھوٹی باتیں، نماز چھوڑ دینا اور ان تمام واجبات کو چھوڑ دینا جو اس کے ذمے ہوں۔ جوئے کا گناہ اور نقصانات یہ ہیں: فقر و فاقہ، مال و دولت سے محرومی، دشمنی، دلوں کی ویرانی وغیرہ۔ شراب کے فوائد یہ ہیں: خرید و فروخت اور اس کی تجارت کا فائدہ، پھرتیلا پن، چستی، دلی قوت و مضبوطی اور اصلاح معدہ۔ جوئے کے فوائد میں یہ بھی تھا کہ لوگ فقراء کو نفع پہنچاتے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، کیونکہ شراب سے جو عقل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی فائدہ اس کے مساوی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی فائدہ جوئے کے نقصانات کے برابر نہیں، جیسے مال خطرے میں ڈالنا، فقر و فاقہ کا شکار ہونا، دشمنیاں پالنا، خون ریزی اور حرمتوں کی پامالی تک یہ پہنچا دیتے ہیں۔ قل العفو، اس سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال کے نفقہ سے زائد ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت فرضیت زکوٰۃ والی آیت سے منسوخ ہے۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان کے لیے سنوارنا بہت بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یتامہ کے احکام کا بیان۔ یتامہ یتیم کی جمع، یتامہ کے احکام۔ فی دنیا، دنیا میں غور و فکر کرو،
اپنے لیے اتنا مال رکھ لو جس سے تم اپنی دنیاوی گزارن کو درست رکھ سکو، اور باقی کو ان امور میں خرچ کرو جن سے آخرت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ والآخرہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے آخرت پر توجہ دو۔ اصلاح لہم خیر، چھوڑ دینے سے اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، کسی یتیم کے پاس مال ہو اور اس کے کفیل پر اپنا کھانا علیحدہ کرنے میں مشقت ہو، وہ یتیم کے مال میں سے اس قدر لے لے جتنا وہ سمجھتا ہو کہ اس کے لیے کافی ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال کے نفقہ کے ساتھ شامل کر لے۔ اس میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے، اس آیت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ جائز ہے کیونکہ وہ یتامى تمہارے دینی بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اس میں سرپرستوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کسے حرج لائق ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح اور بہتری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ لَأَعْنَتَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کر دی اور وسعت عطا کی، اس نے تمہیں اجازت دے دی کہ تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، لہٰذا تم ان کے مال برباد کرنے سے بچو۔